A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Today our topic of discussion is basically Unit 3, the poem Good Timber, and today we are going to do its critical appreciation and the rest of the things we have to discuss about it. Let's start with the lecture. جب بھی ہم کرٹیکل اپریسیشن کرتے ہیں بنیادی طور پہ تو ہم اس کا ایک تھورو انالیسس کرتے ہیں اس ورک کا. اب اس میں ہمارے پاس تقریباً ہم اگر اس کو ڈیوائڈ کریں تو تین حصوں میں وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ انٹروڈکشن ہوتی ہے. ہم اس کو ہیڈنگ تو نہیں دیتے اس کی، لیکن ہم اس کو پیراگرافس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا حصہ انٹروڈکشن ہے. اس انٹروڈکشن میں دو چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک جو پوم ہے اس کی انٹروڈکشن، نمبر دو جو پوئٹ ہے اس کی انٹروڈکشن، اور کچھ ہم پوئم کی ذرا تفصیل بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اس کے بعد جو اس سے اگلا حصہ ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے اس کے سٹرکچر پہ کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے، اور پھر ہم اس کے بعد اس کی کچھ انالیسس جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو پوئٹ نے ایکسپریس کیا ہے اس کو ہم بیان تھوڑا کر دیتے ہیں، ایک خلاصہ سا اس کا کر کے، سمرائز سا کر کے. تو وہ ہماری ایک کرٹیکل اپریسیشن بن جاتی ہے جس سے ہم تنقیدی جائزہ ایک قسم کا اس سارے ورک کا لے لیتے ہیں. آئیں ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم انٹروڈکشن میں یعنی پہلے پیراگراف میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں. گڈ ٹمبر جو پوم ہے جس کا پوئٹ ہے ڈگلس میلاک. سب سے پہلے تو یہ ویل نون پوم ہے، موسٹ ویل نون پوم ہے، جو کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شعراء یا کچھ رائٹرز یا کچھ آتھرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کام تو بہت سارا انہوں نے کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسی پوم ہے ڈگلس میلاک کی کہ جو موسٹ ویل نون پوم ہے. اس کا ایسا کام ہے جس کو دنیا میں جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں. پھر ڈگلس میلاک کے بارے میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ وہ 1877 میں پیدا ہوا اینڈ ہی پاسڈ اوے ان 1938. تو یہ تو اس کا بریفلی ہم نے بتایا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہے کہ وہ ایک لمبرمینس پوئٹ کے طور پہ جانا جاتا تھا. کیوں لمبرمین پوئٹ کے بارے میں جانا جاتا تھا؟ کہ وہ بنیادی طور پہ جس جگہ پہ پلا بڑا وہاں پہ درختوں کی کٹائی، پھر لاگ فیکٹریز تھیں جہاں پہ جو لکڑی ہوتی تھی اس کو فرنیچر کے لیے تیار کیا جاتا تھا. یعنی کہ وہاں پہ تمام جو را لکڑی تھی اس کو وہ کاٹ کے تو شیپ کرتے تھے اور پھر وہ فرنیچر کے لیے استعمال کرتے تھے. تو وہ اس کو بہت زیادہ کلوز اس کی ایسوسیشن تھی جو لکڑی ہے بالخصوص اس کے ساتھ. تو یہ بہت بڑا اس کا امپیکٹ تھا اس کی پوئٹری پہ، اور کئی اس کی پومز ایسی ہیں یا پریڈومیننٹ جو امپیکٹ ہے وہ ان چیزوں کا اس کی پوئٹری پہ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسپریشنل پوئم ہے کہ یہ انسپائر کرتی ہے، یہ پڑھنے والے کو ایک زندگی گزارنے کا انداز سکھاتی ہے، یہ پڑھنے والے کو یہ بتاتی ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اباؤٹ دی ریوارڈز آف اسٹرگل، یہ پوئم جو ہے اس کی بیسکلی تھیم ہی یہی ہے کہ یہ جو شخص اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لڑتا ہے زمانے سے اپنے حقوق کے لیے اور پھر اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، تو وہ ایک پیٹریارک یعنی کہ ایک بڑا فگر، میجر فگر، فادرلی فگر بن کے ابھرتا ہے. تو یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ کو ایسے حالات میسر نہ ہوں کہ آپ کی ہر چیز آپ کو مل رہی ہے، ضروریات زندگی یعنی کہ، تو پھر آپ اگر فائٹ کرتے ہیں تو پھر آپ پیٹریارک بنتے ہیں، آپ ایک فادرلی فگر بنتے ہیں، آپ کی ویلیو ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے تو نہ ہی آپ کو ان چیزوں کی کوئی ویلیو ہوگی اور نہ ہی دنیا کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو ہوگی. آپ تو یہ جو اس کی پوئم ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی تھیم بھی یہی ہے کہ جو آپ ایڈورسٹیز سے فائٹ کرتے ہیں، مشکل حالات سے گزرتے ہیں اور آپ پھر آگے بڑھتے ہیں، اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں ایسے حالات میں تو آپ یقیناً جو ہے وہ
ابھرتے ہیں ایسے کہ جیسے آپ کوئی ایکسیپشنل پرسنالٹی ہیں. پھر ہم دیکھیں تو یہ کامن تھیم ہے اس کا جو ورک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا بہت سارا جو کام ہے, ڈفرینٹ پومز ہیں یا اور بھی جو کچھ اس نے کام کیا ہوا, اس میں جو تھیم زیادہ تر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے. پھر فیسنگ ایڈورسٹیز, جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ مشکلات کا سامنا کرنا, یعنی کہ اگر ہم پہلا پیراگراف اپنی کریٹیکل اپریسیشن کا لکھیں گے تو اس میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں, The Good Timber is the most well-known poem of Douglas Malloch. It is an inspirational poem. Douglas Malloch, who is known locally and nationally as a lumberman's poet, uses this theme predominantly in his work. یا اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ uses the theme of rewards of struggle predominantly in his work, and all this poem is basically about facing adversities, and it is an extended metaphor that shows us a comparison between tree and man, and concludes who is the best person, or the manly man, or the patriarch, and who is a scrubby thing. In this poem, Douglas Malloch has wonderfully given his message and inspired all the readers. And that is the reason this poem is considered as a masterpiece of his work. یہ ہم اس کا پہلا پیراگراف اس طرح اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے اپنے جو بھی تھا. اب لکھتے ہوئے ظاہر بندہ زیادہ فارمل ہوتا ہے, زیادہ اس کو صفائی سے اور یہ دیکھ کے لکھتا ہے کہ کہاں اس نے ورڈز کی ریپیٹیشن کی ہے کہیں نہیں کی. وہ ساری چیزیں آپ اوائڈ کر کے آپ اس کو ایک اچھے سے پیراگراف کی شکل میں لکھ لیں گے. تو یہ آپ کی ایک بڑی ہی زبردست قسم کی اوپننگ ہو جائے گی آپ کی کریٹیکل اپریسیشن کی, کہ آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ پہلے ہی دیکھ لے گا کہ اس نے ایک پیٹرن سے, ایک ترتیب سے کام شروع کیا ہے, اور اس نے پہلے پوم کے بارے میں بتایا ہے, پوئٹ کے بارے میں بتایا ہے, اور کچھ ایک دو لائنیں اس نے بتائی ہیں کہ اس میں ہے کیا اور اس کی تھیم کیا ہے. تو آگے جب آپ اس سے چلیں گے تو وہ ہوگا سٹرکچر پوم کا. اس کے لیے ہم بورڈ کی نیکسٹ سائڈ پہ چلتے ہیں, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹرکچر میں ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. لیٹس موو ٹو دی ادر سائڈ. اوکے گائز, اب جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ پہلا پیراگراف ہم نے کیا لکھنا ہے, امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس کو کچھ نہ کچھ اپنے تئیں اور کچھ ان پوائنٹس کی مدد سے لکھ سکیں گے. اب ہم چلتے ہیں کہ اس کا جو سٹرکچر ہے, یعنی کہ کریٹیکلی اپریسیٹ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ بتائیں کہ پوئٹ کون تھا, ہم یہ بتائیں کہ پوم جو ہے وہ کیا ہے, نام ہے اس کا, اور اس سے آگے اصل میں جو اپریسیشن اس کی ہوتی ہے کریٹیکل, وہ اس سے آگے بڑھ کے ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فارم کیسی ہے, اس کے اندر پوئٹک ڈیوائسز کیسی استعمال ہوئی ہیں, اس میں جو رائٹر ہے, پوئٹ ہے, وہ کیا سکسیزفل ہوا ہے اپنا میسیج دینے میں, اس کے بعد اس نے اپنا میسیج دینے کے لیے کیا کیا جو الفاظ ہیں, کیا کیا ٹرمز ہیں وہ استعمال کیے. تو آئیں ہم کچھ اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ کریٹیکلی ہم اس کے اندر کیا کیا چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. سب سے پہلے ہے یہ 4 سٹینزا پوائم. اس کے 4 سٹینزاز ہیں. سٹینزا ہوتا ہے ایک بند, آپ سمجھ لیں بند کی جو ایک تو ہوتا ہے کپلٹ, یعنی ایک لائن کو ہم اگر کہیں تو وہ ہوگا ورس, اگر 2 لائنر ہو تو وہ کپلٹ, اور 2 لائنر سے زیادہ ہو تو وہ ہم اسے انگریزی میں سٹینزا کہتے ہیں. تو یہ 4 سٹینزاز پر مشتمل ایک پوئم ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں تو اس کے جو سیٹس ہیں سٹینزا میں, یعنی سٹینزا, ہر سٹینزا میں کتنی لائنز ہیں, ہر سٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 لائنز ہیں, 6 لائنز پر سٹینزا. 4 سٹینزاز ہیں اور 6 لائنر سٹینزاز ہیں, ہر سٹینزا میں 6 لائنز. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیسٹیٹ ہے. یہ جو پوم ہے اس کا جو سٹینزا ہے وہ 6 لائنر ہے, اور 6 لائنر سٹینزا کو ہم سیسٹیٹ کہتے ہیں.
اور سیسٹیٹ جب بھی لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسٹینزا میں 6 لائنیں ہوں گی. اب ہم کیونکہ کریٹیکلی ایویلیویٹ کر رہے ہیں تو ہم ساتھ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ جو سیسٹیٹ ہے 6 لائنر اسٹینزا ہے, یہ سونٹ کا جو سونٹ ہوتا ہے اس کی یہ لاسٹ 6 لائنز میں بھی سیسٹیٹ کا استعمال ہوتا ہے, یعنی آخری اسٹینزا بھی 6 لائنوں کا ہوتا ہے. تو یہ ہم ساتھ اس کے لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کنسسٹنٹ ہے بہت بڑا, اس کی جو رائمنگ سکیم ہے وہ بڑی کنسسٹنٹ ہے, وہ ہر اسٹینزا میں ایک ہی رائمنگ سکیم کو فالو کر رہا ہے, یعنی کہ وہ اے اے بی بی اور سی سی یہ اس کی رائمنگ سکیم ہے, اور وہ ایک ہر اسٹینزا میں اس نے یہی رکھی ہوئی ہے. اسٹینزا 1 بھی ڈبل اے ڈبل بی ڈبل سی یعنی اے اے بی بی سی سی, اسٹینزا 2 اے اے بی بی سی سی, اسٹینزا 3 اے اے بی بی سی سی, اسٹینزا 4 اے اے بی بی سی سی. تو یہ ایک کنسسٹنسی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک بالکل کانسٹنٹ رہتا ہے اپنی رائمنگ سکیم پہ. اب اس رائمنگ سکیم کی وجہ سے کیا ایفیکٹ آتا ہے پوئم پہ؟ اب اس رائمنگ سکیم کی وجہ سے یہ ایفیکٹ آتا ہے کہ یہ بیسکلی پوئم جو ہے یہ اس طرح بن جاتی ہے کہ جیسے یہ کوئی گانا ہے, یہ گانے کی طرح بن جاتی ہے, سانگ لائک. مثلا اس کے جو کپلیٹس ہیں وہ اگر آپ ان ساروں کو دیکھیں, ایک میں نے اگزامپل کے لیے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, The tree that never had to fight, the tree that never had to fight for sun and sky and air and light, the tree that never had to fight for sun and sky and air and light. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ردم ایک بنا رہا ہے اور یہ ایک قسم کا لیرک بن رہا ہے, جس طرح ہم کوئی لیریکل تھنگ ہوتی ہے اس طرح یہ اس نے ایک مزیدار طریقے سے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ سہل کر دیتی ہے جو ریڈر ہے اس کے لیے اس چیز کو سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا. اب ایک تو امیوزمنٹ بڑھتی ہے, یعنی کہ ایک تو جو ڈیلائٹ ہے, جو پلیجر ہے ریڈر کا وہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ردم سے چل رہا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو مختلف باتیں ہیں وہ میمورائز کرنے میں بڑی ہی آسانی ہو جاتی ہے جو ریڈر ہوتا ہے, یعنی وہ اس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں, اس کے ذہن میں موجود رہتی ہیں کافی عرصے تک. تو یہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ کپلیٹس جو ہیں وہ سنگ سانگ لائک ایک جو ہے وہ امپیکٹ بناتے ہیں, اور اس کی اگزامپل ہم یہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جو بھی چیز کہنی ہے وہ اگزامپل سے, جو ہماری ٹیکسٹ ہے اس سے جو اگزامپل دے کے اسے ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹینڈڈ میٹافر ہے, یہ اسے آپ یہاں کی بجائے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں, سب سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں. ایکسٹینڈڈ میٹافر کیا ہوتا ہے؟ اب ہم جب بھی دو چیزوں کی کوالٹیز کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم ایسے کہتے ہیں, فرض کریں ہم کہتے ہیں ہی رنس ایز فاسٹ ایز اے چیتا, ہی رنس لائک اے چیتا. اب یہ کمپیئر کر دیا چیتا کو, اور چیتا کی ایک کوالٹی جو ہے دوڑنے کی تیز, اور اس انسان کی کوالٹی کو, لیکن اس میں ایز اور لائک کا استعمال کیا. اب جب ایز اور لائک کا استعمال کر کے کمپیئر کیا جاتا ہے تو وہ سملی کہلاتا ہے. اب دوسرا طریقہ جو ہے وہ کنڈینسڈ کمپیریزن ہوتا ہے, یعنی اس میں بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا ایز اور لائک, وہ اس طرح ہے کہ فرض کرو اسی کو ہم کہیں ہی از اے چیتا, تو اب ہی از اے چیتا میں ہم نے کنڈینسڈ کمپیریزن کر دیا, یہ میٹافر ہے. اب یہ میٹافر جو ہے یہ بنیادی طور پہ کمپیئر کس کو کر رہا ہے؟ دوڑنے کو ہی کر رہا ہے ان دونوں کو, لیکن اس میں لائک یا ایز یا کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی ہوئی. تو اس کو جب ہم ایسی چیز نہ ہو ڈائریکٹ کمپیریزن کر دیں اور اس کو ہم کہتے ہیں میٹافر. اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایکسٹینڈڈ میٹافر ہے. ایکسٹینڈڈ یعنی کہ نارمل میٹافر نہیں ہے, یہ ایک ایسا میٹافر ہے جو جس کی جو حیت ہے یا جس کی جو فارم ہے وہ بہت بڑی ہے. مثال کے طور پہ ہم اس پوئم کو لیتے ہیں کہ اس پوئم میں پہلے اسٹینزا میں وہ ایک چیز ٹریز کے بارے میں بات کرتا ہے, پھر انسان کے بارے میں بات کرتا ہے, پھر ٹریز کے بارے میں بات کرتا ہے, پھر دونوں کے بارے میں یا انسان کے بارے میں بات. تو یہ ساری جو پوئم ہے یہ بیسکلی ایک ایکسٹینڈڈ میٹافر ہے جس میں ٹریز کو مین سے کمپیئر کیا گیا ہے, اور دونوں کی جو مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جو ٹری ہے یہ جو ایک میدان میں ہے اور اس کو اپنے لیے
سورج، پانی، روشنی، اس طرح کی چیزوں کی یا ہوا، اس طرح کی چیزوں کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ اسے خود ہی مل رہی ہیں. تو وہ جو ہے وہ ایک عام سا ہوگا، اسکربی تھنگ ہوگی کہ وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. لیکن وہ درخت جو ایک جنگل میں، گھنے جنگل میں موجود ہے، ڈیپ ان دا وڈس، اور اس کو لائٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے حق کی جو اسے چاہیے زندہ رہنے کے لیے، پانی حاصل کرنے کے لیے اپنے حق کا، ہوا حاصل کرنے کے لیے اپنے حق کی، اور خوراک جو ساری اس کی، وہ اس کے لیے اسے تگ و دو کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ فرض کرو ہم روٹس سے شروع کرتے ہیں. اس کی جو روٹس ہیں، اب وہ ڈیپ ان دا وڈز ہے، جنگل کے درمیان ہے، وہاں درخت ہیں اور بہت سارے شربز ہیں، اور وہاں پہ جب اس کی روٹس پھیلتی ہیں تو وہ میدان تو نہیں ہے، نیچے روٹس ہی روٹس ہیں زمین کے اندر. اب وہ رستہ بناتی ہیں روٹس، وہ زور لگاتی ہیں، کئی جگہوں پہ وہ زخمی ہو جاتی ہیں، کئی جگہوں پہ وہ ایسے جا رہی ہوتی ہیں، آگے اتنی سخت چیز آ جاتی ہے کہ انہیں مڑنا پڑ جاتا ہے. کئی جگہوں پہ وہ دوسری جو روٹس ہیں، دوسرے جو درخت ہیں یا پودے ہیں، ان کی روٹس کو کاٹ کے نکل جاتی ہیں. تو یہ اس کو وہ مشقت کے طور پہ لے رہا ہے، اس کو وہ اسٹرگل کے طور پہ لے رہا ہے، اس کو وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مشکلات ہیں. اب وہ اسی طرح ہم دوسرے لائٹ کے لیے جائیں. اب لائٹ کے لیے وہ کہتا ہے کہ اب فرض کرو جنگل میں ہے اور پودا ایک نکل رہا ہے اور اس کو اب لائٹ چاہیے، گھنا جنگل ہے، اس تک لائٹ نہیں پہنچ رہی. تو پھر وہ جب سیدھا اوپر آئے گا، اور وہ پھر وہی روٹس والا ہی حساب ہوگا کہ کہیں سے وہ مڑ جائے گا، کہیں سے وہ کاٹے گا دوسرے کو، کہیں سے وہ زور لگا کے تو ساتھ ساتھ چلا جائے گا اور اپنے لیے لائٹ حاصل کرے گا. تو یہی چیز وہ کہہ رہا ہے انسان کے لیے، کہ انسان بھی جو ہے وہ تیز ہوائیں، طوفان اور مشکلات کا جب سامنا کرتا ہے اور اپنا رستہ بناتا ہے تو وہ پھر ہوتا ہے پیٹریارک. وہ کہتے ہیں ہم پیٹریارکس ہمیں ملتے ہیں جو کاؤنسل کس سے کرتے ہیں، مشاورت کس سے کرتے ہیں، سٹارز کے ساتھ. کیوں؟ اب اس میں وہ کیا بتا رہا ہے کہ جو ٹری ہے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے زور لگا کے کہ وہ سب سے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ ستاروں کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. فاصلہ تو اسی طرح رہتا ہے، ایک قسم کا یہ لٹری انداز ہے بیان کرنے کا کہ اس کی جو اونچائی ہے، اس کی جو بڑائی ہے اس کو. اسی طرح انسان بھی جو کوشش کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، اس کی حیثیت بڑی ہو جاتی ہے جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اب اس کے لیے وہ دیکھیں گے ایگزامپلس کیا دیتا ہے. وہ کہتا ہے پہلے تو ہم دوبارہ دیکھ لیں، ٹری اور مین کو وہ کر رہا ہے کمپیئر. اسکربی تھنگ اور مینلی مین نہیں ہے، یعنی کہ اسکربی تھنگ ہے وہ ٹری جس کو محنت نہ کرنی پڑی، جس کے لیے مشکلات سامنے نہ آئیں، جس کو ہارڈ شپس فیس نہ کرنی پڑی، جس کو ایڈورسٹیز کا سامنا نہ کرنا پڑا، جو ایک گولڈن سپون لے کے پیدا ہوا اور بس اسی طرح رہا، کھلے میدان میں رہا، ہر چیز ملتی رہی، وہ اسکربی تھنگ ہے. اور جو شخص اس ٹری کی طرح ہے، یعنی کہ وہ اس کو مشقت نہ کرنی پڑی، محنت نہ کرنی پڑی، اپنے حق کے لیے لڑنا نہ پڑا، اس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا، اسے ہر چیز ملتی رہی، وہ مینلی مین نہیں ہو سکتا. وہ بھی ایک اسکربی تھنگ ہی ہوگا، عام سی چیز ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اب دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ گڈ ٹمبر بن جاتی ہے، لکڑی جو ہے، لکڑی جو کہ ایڈورسٹیز کو فیس کرتی ہے، جو کہ اپنے لیے خود رستہ دکھاتی ہے، جو زخم سہتی ہے، جو کہ اسٹرانگ ونڈز کو برداشت کرتی ہے، یعنی طوفان کو، اور پھر وہ جتنی اسٹرانگ ہوگی ونڈ اتنا وہ درخت اسٹرانگ ہوگا. وہ جو کیا بنتی ہے، وہ گڈ ٹمبر بنتی ہے، اچھی لکڑی بنتی ہے. اس کے مقابلے میں وہ انسان کو جب یہی چیز ایٹریبیوٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو انسان اور لکڑی ایڈورسٹیز کو فیس کرتی ہیں، مشکلات کو فیس کرتے ہیں، جو ڈیفیکلٹیز کو فیس کرتے ہیں، جو اپنے مخالفین کو فیس کرتے ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اور اپنا حق حاصل کرتے ہیں، وہ پیٹریارکس بنتے ہیں. پیٹریارکس جو ہوتے ہیں وہ فادرلی فگر ہوتے ہیں، بڑے. جس طرح گاؤں میں کوئی چودھری ہے، وہ پنچایت کا جو ہے سرپنچ ہے، بڑا ہے. اسی طرح کو جو بڑی حیثیت جس کی ہو جائے، گھر میں جو بڑا آدمی ہے، جو سرپرست ہے. اب یہ کس طرح بنتے ہیں کہ یہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، یہ لڑتے ہیں اپنے حقوق، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق کے لیے. تو پھر یہ جا کے پیٹریارکس بنتے ہیں، چاہے ان کی برانچز جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں، چاہے وہ برانچز ٹوٹ جائیں، چاہے وہ جو روٹس ہیں، برانچز ہیں، وہ زخمی ہو جائیں،
چاہے انسان جو ہے وہ کتنی تکلیفات نہ اٹھا لے، کتنے ہی زخم نہ سہ لے، اگر وہ مقابلہ کر کے آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک پیٹریارک بنتا ہے، وہ ایک مینلی مین بنتا ہے. تو یہ سارے کا سارا وہ ہمیں بیسکلی انسان کے بارے میں ہی ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کیسے جینا ہے. لیکن اگزامپل وہ ساتھ لکڑی کی بھی دے رہا ہے کہ گڈ ٹمبر کیا ہے. تو گڈ ٹمبر جو ٹائٹل ہے اس کی بھی سگنیفیکنس یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ بیسکلی گڈ ٹمبر جو ہے وہ ٹمبر ہے جو اپنے حقوق کے لیے لڑ کے مشکل حالات سے میں گزارا کر کے اپنے آپ کو پروان چڑھاتی ہے، وہ ایک گڈ ٹمبر بنتی ہے. اسی طرح جو بڑا انسان ہے وہ بھی اسی طرح بڑا بنتا ہے کہ وہ مشکل حالات کا سامنا کرے، نہ کہ وہ جس کو بیٹھے بٹھائے ہر چیز مل رہی ہے اور وہ ایک لوتھ کی طرح اور ایک بالکل جو کچھ بھی نہ کرنا اور بس پڑے رہنا، وہی رہتا ہے، اسی حالت میں رہتا ہے، وہ بڑا انسان نہیں بن سکتا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ مینشن کریں گے 2-3 پیراگرافز میں تو آپ کی جو کرٹیکل اپریسیشن ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور جو لاسٹ والا میں نے پارٹ آپ کو بتایا جس میں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں، اس کو اگر آپ پہلے پیراگراف کے ساتھ ملا لیں گے جو کہ انٹروڈکشن کا پیراگراف میں نے، وہ اس کے ساتھ آپ یہ لاسٹ والی چیزیں لکھ دیں گے جس میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا ہے اس پوم کی چیزوں کو، اور ذرا ڈیٹیل پوم سے زیادہ اٹھا لیں گے، جس طرح لائٹ کے بارے میں بات ہوئی، ونڈ کے بارے میں بات ہوئی، اسکربی تھنگ کے بارے میں بات ہوئی، اس کے بعد بروکن برانچز کے بارے میں بات ہوئی، مینلی مین کے بارے میں بات ہوئی، اس کے بعد پیٹریارکس کے بارے میں بات ہوئی. یہ ساری چیزیں اگر آپ ایک ترتیب سے وہاں پروز کی شکل میں، نثر کی شکل میں لکھ دیں گے کہ شاعر یہ کہتا ہے اس طرح ہو کا بندہ ہو تو یہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے، یہ اس طرح تو آپ کی یہ سمری بن جائے گی بڑے آرام سے. آپ جو اسٹرکچر والا اوپر والا پارٹ ہے اس کو منیمائز کر دیں. ویسے تو سمری میں آپ اسے نہ بھی لکھیں تو بھی کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ اس کی سٹوری جو ہے وہ سٹوری کی شکل میں لکھ دیں انٹروڈکشن کے بعد، تو وہ آپ کی ایک بڑی اچھی سمری بن جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ.